پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارے یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان اور افغانستان کے وزراء خارجہ کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ، رواں ماہ کے اواخر میں ملاقات پر اتفاق۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔ امریکہ سے قطع تعلق پاکستان کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے، تجزیہ کاروں کی رائے۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔ پابندی کے باوجود کالعدم تنظیموں کی طرف سے کھالیں جمع کرنے کی اطلاعات، ایسی تنظیموں سے چشم پوشی پاکستان کی شرمندگی کا باعث بنے گی، وزیر خارجہ کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔ کیلاش برادری کے سماجی اور ثقافتی حقوق کے تحفظ کے لیے بر وقت اقدام کی ضرورت پر زور۔ قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کے سربراہ کی VOA سے گفتگو۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔ روہنگیا مسلمانوں کے تحفظ کے لیے اقوام متحدہ کردار ادا کرے، پاکستانی وزیر کا مطالبہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔ اور جنوبی ایشیا سے یہ رپورٹ۔ سینئر صحافی گوری لنکیش کے وحشیانہ قتل کے خلاف پورے ملک میں احتجاج اور مظاہرے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور امریکی سفارتخانہ نے بھی اس قتل کی مذمت کی۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔ سرکردہ کشمیری علیحدگی پسند لیڈر دلی میں گرفتاریاں پیش کریں گے۔ میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل۔ اور دوسری اہم خبروں میں، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کا ایٹمی ہتھیاروں کا پروگرام دنیا کو درپیش سنگین ترین خطرات میں سے ایک ہے، جبکہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن بھی تازہ ترین ایٹمی تجربے کے لیے شمالی کوریا کی مذمت کرنے والوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ جنوبی کوریا نے اسی اسنا میں میزائل شکن دفاعی نظام میں مزید لانچرز نصب کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ یورپی یونین کی اعلیٰ عدالت نے بدھ کے روز فیصلہ دیا ہے کہ رکن ریاستوں پر پناہ گزینوں کو بسانے کے لیے دباؤ ڈالا جا سکتا ہے، اور ہنگری اور سلوواکیہ کے اس بیان کو مسترد کیا کہ اس نظام سے علیحدگی اختیار کی جائے جو یورپی یونین نے 2 سال پیشتر شروع کیا تھا۔ اور منگل کے روز امریکی اٹارنی جنرل جیف سیشنز نے تارکین وطن کے پروگرام ڈھاکہ کے خاتمے کا اعلان کیا۔ سابق صدر براک اوباما نے ان لگ بھگ 8 لاکھ تارکین وطن کو کام کرنے کے مواقع اور ملک سے بے دخلی سے بچانے کے لیے یہ پروگرام متعارف کروایا تھا، جو امریکہ میں کسی ویزے یا رہائشی اجازت نامے کے بغیر بچوں کے طور پر آئے تھے۔ اور میانمار میں حکمراں جماعت کے لیڈر آنگ سان سوچی نے کہا ہے کہ ان کی ملک کی ریاست راخائن میں تشدد کی خبروں کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے۔ اس تشدد کی وجہ سے 1,25,000 اقلیتی روہنگیا مسلمانوں کو بھاگ کر سرحد پار بنگلہ دیش میں پناہ لینی پڑی ہے۔ اور بحر اوقیانوس میں جنم لینے والا تاریخ کا سب سے بڑا طوفان ارما کیریبین جزائر سے ٹکرا گیا ہے۔ امریکی ریاست فلوریڈا کے بعض علاقے بھی اس طوفان کی زد میں آ سکتے ہیں۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اور افغانستان کے وزرائے خارجہ نے بدھ کے روز فون پر بات کی ہے، اور دونوں ملکوں کے لیڈروں نے افغانستان میں دیرپا امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے محمد اشتیاق نے۔ پاکستان نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ تمام شعبوں میں مل کر کام کرنے کو تیار ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے بدھ کو اپنے افغان ہم منصب صلاح الدین ربانی سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور کہا کہ اسلام آباد کابل سے اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق خواجہ آصف نے اپنے افغان ہم منصب سے گفتگو میں کہا کہ دونوں ملکوں میں خوشحالی کے لیے پاکستان سیاسی، اقتصادی، تجارتی اور سیکیورٹی سمیت تمام شعبوں میں افغانستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے۔ خواجہ آصف نے افغانستان میں دیرپا امن کے حصول کے لیے ایک مرتبہ پھر حکومت کے موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ پاکستان افغانوں کی زیر قیادت امن عمل کی حمایت کرتا ہے۔
دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ نے قریبی تعاون کے لیے رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا، جبکہ رواں ماہ کے اواخر میں نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر دونوں وزرائے خارجہ کی ملاقات پر بھی اتفاق کیا گیا۔ واضح ہے کہ گزشتہ ہفتے عید کے موقع پر افغانستان کے صدر اشرف غنی نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ ان کا ملک پاکستان سے جامع سیاسی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ افغان صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ امن ان کے ملک کے قومی ایجنڈے میں شامل ہے۔ صدر اشرف غنی کے بیان کو دو طرفہ تعلقات کے لیے انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ حالیہ برسوں میں دہشت گردی کے بڑے واقعات کے بعد افغان قیادت کی طرف سے ایسے بیانات سامنے آتے رہے ہیں کہ جب تک افغانستان کو نقصان پہنچانے والے دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کوئی واضح کارروائی نہیں کرتا، محض مذاکرات سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ افغان صدر اشرف غنی کے بیان کے رد عمل میں پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ افغانستان سے متعلق پاکستان کا موقف واضح ہے اور پاکستان پڑوسی ملک میں امن و استحکام چاہتا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان حالیہ ہفتوں میں اعلیٰ سطحی رابطے بھی ہوئے ہیں۔ گزشتہ ماہ ہی پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ نے افغانستان کے نائب صدر حکمت خلیل کرزئی کی دعوت پر کابل کا ایک روزہ دورہ کیا تھا۔ اگست کے اواخر میں تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں انسداد دہشت گردی سے متعلق پاکستان، افغانستان، چین اور تاجکستان کے مابین ہونے والی 4 ملکی کانفرنس کے موقع پر پاکستانی اور افغان فوج کے سربراہان کے درمیان ایک الگ ملاقات بھی ہوئی تھی، جس میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے دونوں پڑوسی ممالک کی افواج کے درمیان ورکنگ گروپ تشکیل دینے کی تجویز دی تھی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ اور پاکستانی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایسے وقت میں جب خطے کے حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ قطع تعلق کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام آباد میں پاکستانی سفراء کی کانفرنس میں بھی اس موضوع پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ اس کے بارے میں بھی تفصیل ہمیں محمد اشتیاق بتا رہے ہیں۔ پاکستان کے منتخب سفیروں کی کانفرنس بدھ کو دوسرے روز بھی جاری ہے، جس میں خارجہ پالیسی سے متعلق دیگر امور کے علاوہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے حال ہی میں اعلان کردہ جنوبی ایشیا سے متعلق نئی امریکی پالیسی کے بارے میں پاکستان کی سفارتی حکمت عملی پر غور کیا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت جب خطے سے متعلق حالات بدل رہے ہیں، دنیا کے مختلف ممالک میں تعینات پاکستانی سفیروں کی کانفرنس اہمیت کی حامل ہے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں امریکہ سے متعلق شعبے کے ڈائریکٹر نجم رفیق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ سے قطع تعلق کسی طور بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ میری ذاتی رائے میں ڈس انگیجمنٹ تو بالکل کوئی آپشن نہیں ہے۔ ہمیں امریکہ کے ساتھ اس خطے میں رہنا ہے۔ امریکہ کا اس خطے میں ایک بہت اہم کردار ہے اور اس کو ہم کبھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ سابق سفیر علی سرور نقوی کہتے ہیں کہ کانفرنس میں شامل پاکستانی سفیر نہ صرف ان ممالک کی خارجہ پالیسیوں کے خد و خال پر مل بیٹھ کر بات کر سکیں گے جہاں وہ تعینات ہیں، بلکہ پاکستانی حکومت انہیں اپنی ترجیحات سے متعلق بھی آگاہ کرے گی۔ اس میں 2 باتیں ہوتی ہیں، ایک کہ سفراء ان ممالک کی جو سوچ ہے، ان ممالک کے جو تاثرات ہیں اس کو یہاں آ کر بتاتے ہیں، اور دوسرے ہم ان کی بریفنگ کرتے ہیں کہ جو لیٹسٹ گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس کی کیا پوزیشن ہے، اور پھر ایک ڈسکشن ہوتی ہے سارے مسئلوں پہ۔ تو اس وقت وہ گورنمنٹ کے لیے بھی بہت مفید ثابت ہوتا ہے کہ اگر سارے سفراء اپنے آراء کا اظہار کریں اور اپنی انالیسز دیں، اپنا تجزیہ دیں، تو اس سے بہتری آتی ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ بہت موزوں وقت ہے سفراء کی کانفرنس کا۔ نجم رفیق بھی کہتے ہیں کہ ایسے وقت جب پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کے بارے میں بہت سے پہلوؤں پر غور کر رہا ہے، ان کے بقول دیگر متعلقہ اداروں کے ساتھ ساتھ سفیروں کی رائے بھی اہم ہے۔ پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے یہ کانفرنس تو بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس طرح سفراء کے جو بھی ویوز ہیں پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے، وہ ایک ٹیبل پہ آ جائیں گے اور پاکستان کو ایک واضح حکمت عملی، ایک واضح فارن پالیسی بنانے میں نہایت مددگار ثابت ہوں گے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان اور امریکہ کے سفارتی تعلقات اب بھی بحال ہیں، اور امریکی انتظامیہ کی جنوبی ایشیا سے متعلق نئی پالیسی کے اعلان کے بعد دو طرفہ سفارتی روابط میں جو عارضی ٹھہراؤ آیا ہے وہ ان کے بقول گزرتے وقت کے ساتھ دور ہو جائے گا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف آئندہ چند روز میں روس، چین، ترکی اور ایران کے دورے کریں گے۔
جس میں وہ ان ممالک کے سامنے پاکستان کا نقطۂ نظر رکھیں گے، جبکہ ان دوروں کے بعد وہ امریکہ بھی جائیں گے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ انسانی حقوق کمیشن کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ علی نواز چوہان نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ کالاش برادری کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرے اور ان کے لیے خصوصی قوانین بنائے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہمیں دی ہے محمد جلیل نے۔ پاکستان کے قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کے سربراہ نے ملک کے شمال میں آباد کیلاش برادری کے بنیادی حقوق کے تحفظ سے متعلق تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس برادری کے افراد کی شادی کے اندراج سے متعلق کسی ضابطۂ کار کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے اسے کئی طرح کی سماجی اور قانونی مشکلات کا سامنا ہے۔ کمیشن کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ علی نواز چوہان نے حال ہی میں صوبہ خیبر پختونخوا کے شمال میں واقع ضلع چترال میں آباد کیلاش برادری کو درپیش مسائل کا جائزہ لینے کے لیے بمبوریت اور رمبور وادیوں کا دورہ کیا، جن کی زبان و ثقافت معدوم ہونے کے خطرے سے دوچار ہے۔ بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے علی نواز نے کہا، ان کا میرج کا لا کوئی بھی نہیں ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کوڈیفیکیشن بھی ہو جائے اور ان کا فیملی لا بھی بن جائے، تو ان کے فیملی لاز کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے اندر جو کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن باہر کے لوگ جو ان سے شادی کر لیتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں ان کو اور طلاق دے دیتے ہیں، تو ان کو بالکل ایک بیولڈرڈ اسٹیٹ میں چھوڑ دیتے ہیں۔ علی نواز نے کہا کہ اس صورتحال کے تدارک کے لیے ان کی شادی کے اندراج کے لیے باقاعدہ قانون وضع کرنا ضروری ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے مشیر شوکت یوسفزئی کا کہنا ہے کہ اگر کیلاش برادری کوئی ایسا مطالبہ کرتی ہے تو حکومت اس طرف ضرور توجہ دے گی۔ ان کی جو شادی ہوتی ہے وہ بے شک وربلی ہوتی ہے، لیکن وہ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ آج تک ایسا کوئی پرابلم نہیں آیا ہے۔ وہ ان کا اپنی آزادی ہوتی ہے، ان کو اپنا وہ ہوتا ہے، بڑی خوشی سے وہ فیصلے کرتے ہیں اور وہ پہلے ایک دوسرے کو پرکھتے ہیں، بالکل ان کو اجازت ہوتی ہے اس چیز کی۔ تو مجھے نہیں خیال کہ ہم ایسا کوئی قانون اس میں لاگو کریں جس سے کہ ان کو تکلیف ہو، یا تو یہ کہ وہ ڈیمانڈ کریں کہ جی ہمیں یہ تکلیف ہے، آپ اس کو ختم کریں، تو پھر تو ہو سکتا ہے۔ علی نواز چوہان نے کہا کہ اگر کیلاش زبان کو محفوظ بنانے کی طرف توجہ نہ دی گئی تو یہ معدوم ہو جائے گی۔ اسکرپٹ ان کا جو ہے وہ نہیں ہے، وہ اسکرپٹ اگر نہیں ہے تو ان کے جو کسٹمری لاز ہیں وہ آہستہ آہستہ گم ہو جائیں گے، تو اس کی کوڈیفیکیشن کی اشد ضرورت ہے۔ تو میرا خیال ہے نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹ بھی اس طرف خود بھی دھیان دے گا، اور لوگ یہ جو ہیریٹیج والے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے، ان سے بھی کہیں گے کہ یہ آپ اس کو پریزرو کر لیں، ورنہ یہ گم جائیں گی چیزیں۔ شوکت یوسفزئی کا کہنا ہے، جو زبانیں ہیں ان سب کو ہم پریزرو کریں، یہ ہماری ایسٹس ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم کو کسی طرح بھی کوئی نقصان ان کو پہنچے۔ تو اس طرح کا علاج ہے، یہ ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو ہم ضرور اس کو دیکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی جو بھی ہوگا اس مسئلے کو ہم اچھے طریقے سے دیکھیں گے۔ قدیم مذہبی روایات اور رواج کے امین کیلاش برادری کے افراد چترال کی 3 وادیوں بمبوریت، رمبور اور ایون میں آباد ہیں اور ان کی تعداد چند ہزار کے قریب بتائی جاتی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ بحیرہ اوقیانوس میں آنے والا طوفان ارما کیریبین جزائر سے ٹکرا گیا ہے۔ امریکی ریاست فلوریڈا کے بعض علاقے بھی اس طوفان کی زد میں آ سکتے ہیں۔ تازہ ترین صورتحال کے بارے میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل براؤن کی ایک رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔ امریکہ کے سمندری طوفان کے مرکز کا کہنا ہے کہ بحری اوقیانوس میں اٹھنے والے طوفان کے بارے میں اب تک ماہرین جو پیشگوئی کر رہے ہیں اس کے مطابق اس کی شدت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے اور یہ بدھ کی رات تک امریکی ساحلوں تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ فضائی جائزے سے معلوم ہوا ہے کہ ہیریکین ارما کی شدت بہت زیادہ ہے۔ کیریبین علاقے سے گزرنے والے اس سمندری طوفان کے ساتھ تقریباً 300 کلومیٹر تیز ہوائیں بھی چل رہی ہیں۔ بحری اوقیانوس کے اوپر چلنے والی ہوا کی یہ تیز ترین رفتار شمار کی جا رہی ہے۔ اس طوفان سے ممکنہ طور پر ریاست فلوریڈا کے بہت سے علاقے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ریاست کے گورنر رک اسکاٹ کہتے ہیں، Individuals with special needs will be evacuated from Miami Bay beginning on Wednesday morning. Miami-Dade County officials are already advising residents living in low-lying areas. فلوریڈا کے گورنر اسکاٹ کہہ رہے ہیں کہ بدھ کی صبح سے خطے سے 2-4 ممکنہ علاقوں سے انخلا شروع کیا جا رہا ہے۔ بعض جگہ انخلا لازمی قرار دیا گیا ہے اور بعض جگہ رضاکارانہ اور احتیاطی طور پر آبادی کو کسی دوسری جگہ منتقل ہونا پڑے گا۔ طوفان بے حد شدید ہو سکتا ہے
اور اس لیے میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ حکومت کی ہدایات پر سختی سے عمل کریں۔ ہم آپ کے مکان دوبارہ تو تعمیر کر سکتے ہیں مگر زندگی نہیں لوٹا سکتے۔ یہ الفاظ تھے ریاست فلوریڈا کے گورنر رک اسکاٹ کے۔ ابھی تک ارما نامی طوفان کے صحیح راستے کا حتمی تعین نہیں کیا جا سکا ہے، مگر یہ تقریباً طے ہے کہ ریاست فلوریڈا ضرور متاثر ہوگی۔ آنے والے 72 گھنٹے خطرناک ثابت ہوں گے کیونکہ اسی دوران یہ طوفان اپنی انتہائی بلندیوں تک پہنچے گا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے۔ فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں